نعم المولا و نعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. ایک سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا زاہد علی صاحب قبلہ ابن جناب مرحوم ابو الحسن صاحب کو اصال فرمائیں. رب العالمین ایاک نعبد وإیاک نستعین صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد مجھے احساس ہے یہ ذکر، یہ بزم، یہ مجلس ایک عالم بزرگوار کی یادگار اور ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، جن کے خلف صالح فرزند ارجمند ایک عالم دین ہیں، طالب علم ہیں. قوم میں سبھی حضرات تشریف لائے ہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے. خدا ان کی انشاءاللہ مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جانا ہے وہیں پر. بہرحال مسلسل آپ حضرات کا سروکار وادی علم میں علم سے ہے. ہمیشہ آپ کا بستر، آپ کا تکیہ، آپ کے چاروں طرف علمی کتابیں، علمی مباحثے، علمی باتیں، قرآنی تفاسیر، احادیث کی تفاسیر اور بقیہ مباحث آپ کے مد نظر ہیں. لیکن جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اور آیات کے تناظر میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس علم اور عمل کا ایک مجموعہ، ایک گٹھری نہیں کھٹی کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، بلکہ چاہے وادی علم میں ہو یا وادی عمل میں ہو، جو میری زندگی میں آ رہا ہے وہ میری جان کا حصہ بن رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر درست تفسیر نہ کی جائے تو معاشرہ ثواب و کباب کے پیچھے دوڑتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جس شریعت پہ میں نے عمل کیا، جس شریعت کو میں نے سیکھا ہے، اس نے میری ذات میں چینجنگ اور کوئی تبدیلی لائی یا نہیں. اس کی طرف نہیں جاتا ہے معاشرہ.
جتنی عبادتیں انسان انجام دیتا ہے، اعمال صالح یا جتنا علم حاصل کرتا ہے، کبھی کبھی انسان بیشتر اوقات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ جو میں نے کسب کیا ہے، چاہے علماً چاہے عملاً، آیا وہ میری جان کا حصہ بنا یا نہیں۔ معمولاً اسی پہ خوشبین رہتے ہیں کہ میں نے اتنا سیکھ لیا ہے اور اتنا عمل کر لیا ہے، نتیجتاً وہ جو آثار مترتب ہونے چاہیے تھے، چاہے علمی حوالے سے چاہے عملی حوالے سے، وہ آثار نمودار نہیں ہوتے۔ جن آثار کا وعدہ شریعت نے نقلی زبان میں دیا ہے، اہل علم حقیقی اور فلاسفر نے آثار حقیقی کے نام سے بیان کیا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ مترتب بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن جلدی جلدی اپنی باتوں کو پیش کر کے ختم کر دینا ہے بیان کو۔ مثلا ظاہری آیات کو آپ اٹھائیے، ظاہری آیات کہتی ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ابھی ماہ مبارک گزرا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ روزہ انسان کے وجود کو شستشو کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، طہارت لاتا ہے وجود میں۔ ہم نے روایات اور آیات میں پڑھا ہے کہ فلاں عمل انسان کے وجود میں فلاں چیز کو لاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا وادی عمل میں۔ یا آپ جائیے گا امام سجاد کی اس روایت کا مطالعہ فرمائیے گا، علماء حضرات کو تو درود شریف بھیجنا چاہیے۔ جب حضرت شبلی حج کر کے واپس آئے تو وہ شبلی انڈیا والے نہیں، مجامع روائی میں جو شبلی ہے محدث انسی کی طرف جائیے، جب وہ حج کر کے آئے تو امام سجاد نے جب حج کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو مفصل روایت ہے، اس کے بعد وہ رونے لگا، کہا حضور پھر تو میں نے حج انجام ہی نہیں دیا ہے۔ تو شریعت کے مسلسل بیان احکام کی زبان میں، جس کو آپ حکمت و اسرار شریعت کہتے ہیں، یہ بات یہ عمل میں ہے۔ قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے تو خداوند متعال اس کے لیے نور قرار دیتا ہے، یمشی بہ فی الناس، توجہ چاہوں گا اذان محترم، جس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ نور آگے آگے جا رہا ہے، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اس نور کے ذریعے چلتا ہے، اس لیے کہ جس ذات نے معارف و علوم اور اعمال صالح کو اپنی دل و جان سے قبول کیا ہے، اس کی جان خود نور بن جاتی ہے۔ یہ شریعت کا ہے۔ یہ تو ہو گیا وادی عمل میں، جس وادی میں ہم تنفس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وادی تعلیم و تعلم میں، یہاں بھی اس طریقے کی حص نہیں ہے تقریباً کہ جو میں نے سیکھا ہے آیا مرتبہ مفہوم سے تنزل کیا یا نہیں۔ توجہ چاہوں گا ذرا، مطلب ایک بار ہے، گٹی ہے، میں نے اتنا سیکھ لیا ہے، اتنے ادبیات سیکھ لی ہے، اتنے مباحث منطقی، فلسفی، تفسیری، تاریخی، جو بھی آپ مقولے میں جائیں، اصولی فقہی، اتنا انبار میں نے سیکھ لیا ہے، کبھی یہ احساس نہیں کرتے کہ وہ چراغ علم میرے وجود میں روشن ہوا یا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، یعنی یہ دغدغہ نہیں ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، خوشی کا یا غم کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلال ذہنی آ جائے، ہے نا، ہو سکتا ہے نہیں، اختلال ذہنی اور جتنے مفاہیم میں نے اکٹھے کیے سب غائب۔ ایسے ہی علم میں ہے، یہ دغدغہ ہونا چاہیے جو میں نے انبار مفاہیم کا اپنے وجود میں، اپنے ذہن میں اکٹھا کیا، کہیں ایسا نہ ہو ایک آفت آئے اور یہ چلا جائے۔ ایسے ہی عمل میں ہے، اگر انسان فقط عمل کی گٹھری باندھتا چلا جائے کہ اتنے اعمال، کثرت کی طرف جائے اور کہے کہ اتنے اعمال میں نے انجام دیے، لیکن گٹھری کی شکل میں ہے، جان کا حصہ نہیں بنا، تو اس کو کبھی بھی شیطان چرا سکتا ہے۔ شیطان اس وقت نہیں چرا سکتا جب ایک چیز انسان کی ذاتی ہو جائے۔ تو چاہوں گا چونکہ ذاتی چیزیں چھنتی نہیں ہیں، مگر یہ کہ نابود ہو جائے۔ ذاتی چیزیں چونکہ ذاتی لا قاسم ولا مقتصر،
بال بال ذاتی لا یعلل، نہ اس کے لیے علت چاہیے، نہ اسے لیا جا سکتا ہے، نہ اسے دیا جا سکتا ہے. توجہ چاہوں گا ذہن میں، ذاتی ایسی چیز ہوتی ہے. اگر ساری دونوں جنبے میں انسان علمی حوالے سے بھی عرضی زندگی گزار رہا ہے، عملی حوالے سے بھی مفاہیم عرضی اور حرکات عرضی میں ہے، تو اس کا مطلب چاہے علم ہو چاہے عمل ہو، اس کی جان کا حصہ نہیں بن رہا ہے. خوب اگر جان کا حصہ نہیں بن رہا ہے تو اس انسان کے وجود سے نور کب پھوٹے گا، یا اس انسان کے وجود کو برائیوں سے یہ عمل کیسے روکیں گے؟ نہیں روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے ہیں. لہذا ہم آئے شریعت کے اس تحریر کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو ایک قرآن کی اس آیت کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ تو صرف ایک مسافر ہے. مسافر جب کوئی ہوتا ہے ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، ایک نقطۂ انجام ہوتا ہے. اس کے تھوڑا فروعات بھی میں بیان کر دوں. اگر کوئی بزرگوار چاہتا ہے کہ اس کو ایک عنوان بنانا تو خوبصورت تحلیل ہے، اور پوری شریعت و انزال کتب، ارسال رسول اور جتنی بھی بعثتیں ہیں، جتنا بھی اتصال آسمان پہ زمین ہے، توجہ چاہوں گا، سب اس تحلیل میں آتا ہے. وہ تحلیل کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک مسافر ہے جس کا نقطۂ آغاز انا للہ ہے، نقطۂ انجام کا انا الیہ راجعون ہے. بس جو بھی اس دو نقطوں کے بیچ ہے سب سفر ہے، سب سفر ہے. چاہے سفر نزولی ہو یا سفر صعودی ہو، لیکن انسان کی ذات میں حرکت ہے. خب سوال یہ ہے کہ یہ انسان کی ذات میں جو حرکت ہے، یہ انسان جو حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت باہر کر رہا ہے یا اپنے وجود کے اندر کر رہا ہے؟ یہ کوئی سفر کہیں پہ بیان نہیں کرتے ہیں، قم سے تہران ہے، یہاں سے فلاں شہر ہے، فلاں سے فلاں شہر ہے. اگر انسان ذاتاً قادح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب اللہ کی طرف سے آیا تو تمام چیزیں بالقوہ لے کر آیا. اب اس قوتی کو فعلیت تک پہنچانا ہے، اس کو کہتے ہیں سفر. اسی کو یہ صلاحیت رکھتا ہے عالم ہونے کی، یہ صلاحیت رکھتا ہے عابد ہونے کی، یہ صلاحیت رکھتا ہے خلیفہ بننے کی، یہ صلاحیت رکھتا ہے زاہد بننے کی، یہ صلاحیت رکھتا ہے مقرب خدا ہونے کی، یہ صلاحیت رکھتا ہے درجات پہ فائز ہونے کی. یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو کس طریقے سے بے روئے کار لائے تاکہ اس فعلیت تک پہنچ سکے. یہ دونوں وادی میں ہے. صحیح ہے، دونوں وادی میں ہے. یہ وادی علمی ہو یا وادی عملی ہو، دونوں وادیوں میں اگر انسان سفر کر رہا ہے دم بے دم، انسان کے وجود میں رکود نہیں ہے، توقف نہیں ہے. اگر سو بھی رہا ہے تو یا تو حالت سعود میں ہے، چاہوں گا ذہن محترم، یا حالت سقوط میں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے دین کی روایات اس میں بھری پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نیت کو کر کے سوئیں گے تو آپ دم بے دم اوپر جا رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کا مال ہڑپ کیا اور سو گئے تو دم بے دم سقوط کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سوتے ہوئے توقف نہیں ہے انسان کے وجود میں. تو انسان کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جو میں حرکت کر رہا ہوں کہ جس میں توقف نہیں ہے، جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہمیشہ حرکت ہے اس کی ذات میں. انسان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو میری حرکت ذات میں ہے یہ ہمیشہ سعودی ہونی چاہیے، یا اگر تنزلی ہو تو کیسے اس کا علاج کروں. انسان کو سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ انسان ایک ایسے سفر کا مسافر ہے کہ جس سفر میں انتہا نہیں ہے. چاہے سعودی ہو انتہا نہیں ہے، چاہے سقوط ہو تو انتہا نہیں ہے. بیانات شریعت ہیں. یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اشرف المخلوق انسان ہے. جو صلاحیت انسان لے کر آیا، نہ جبرائیل لے کر آیا، نہ میکائیل لے کر آیا، نہ کوئی ملک، نہ فلک، نہ غیر بشر، کسی کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. ادھر جب صعود کی طرف جائیں
تو آیت کہتی ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یہاں او ادنا میں کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں ہے جو بیان کر سکے کہ اتنا نزدیک ہے. توجہ چاہوں گا ظالم محترم. اس لیے کہ لامتناہی ذات سے جب لقاء کے لیے جاتا ہے تو لامتناہی قربت حاصل ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا جس کو آپ کسی بھی پیرامیٹر سے نہیں ناپ سکتے. یہ تو ہو گیا ادھر. سکوت میں بھی ایسے ہی ہے. توجہ چاہوں گا ظالم. سکوت کی تعبیرات آپ قرآن میں پڑھیے, تلاوت فرماتے ہیں. یہ انعام کی طرح ہیں, بلکہ بل ہم اذل, بلکہ انعام سے بھی بدتر ہیں. اب میں آؤں گا مصداق میں. تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب بھی فرصت ملتی ہے, کوئی بیان ملتا ہے, فوراً ہم 1400 سال کی طرف جاتے ہیں پیچھے کہ اس تاریخ میں وہ ہیں جو بل ہم اذل ہیں. توجہ چاہوں گا ظالم محترم. کیوں بھائی, کیا اسلام آج چراغ نہیں ہے؟ کیا تعلیمات اہل بیت زندہ نہیں ہے؟ کیا آج کے زمانے کے بل ہم اذل کو نہیں دکھاتے؟ توجہ چاہوں گا. جیسے بل ہم اذل کی تعبیر آتی ہے, یا کل حجارت ہے بل اشد قسوتاً کی تعبیر آتی ہے, پتھر کی طرح ہیں, پتھر سے بھی بدتر ہیں. جیسے وہ پہلا والا, دوسرا والا, تیسرا والا, ابو جہل, ابو لہب, فلاں, معاویہ, ابو سفیان, فہرست ہے بہت لمبی. کیوں بھائی, یہ بل ہم اذل فقط 1400 سال پہلے تھے, آج بھی ہیں. توجہ چاہوں گا ظالم محترم. اگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام زندہ ہے تو آج زندہ چہروں کو دکھاتا ہے کہ یہ بل ہم اذل یہ ہیں. لیکن ہم جستجو میں نہیں جاتے, عادت ہو گئی ہے, سنت سی بن گئی ہے کہ آقا ہمیں بتائیے بدترین کون ہے. بدترین آقا وہ ہے یزید, وہ تو ہے ہی, لیکن 1400 سال کے بعد وہ بدترین کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہو گیا ہے. سوال یہ ہے. اگر ہم معاشرے میں بصیرت دینا چاہتے ہیں, معاشرے کو متحرک کرنا چاہتے ہیں, اگر معاشرے کو مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اگر معاشرے اور قوم کو اور مومنین کو ظالم کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو سرکار ماننا پڑے گا کہ یہ جریان رکنے والا نہیں ہے. وہ کون سا؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. آج بھی جنگ ہے. جیسے 1400 سال پہلے بل ہم اذل تھے, آج بھی بل ہم اذل موجود ہیں. اب سرکار تاریخ میں تو لکھ دیا ہے, ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ بل ہم اذل وہ ہیں, وہ ہیں, وہ ہیں. تاریخ نے لکھ دیا, یا معیار دے دیا کہ جو معصوم کے سامنے یا فلاں ہے وہ تو مان گیا. یزید بل ہم اذل ہے, فلاں بل ہم اذل ہے, معاویہ بل ہم اذل ہے. لیکن سرکار اگر اسلام زندہ ہے, تعلیمات دینی بصیرت دیتی ہے, اگر قرآن معجزہ ہے, اگر ہدایت کا چراغ روشن ہے, تو ماننا پڑے گا جس طریقے سے 1400 سال پہلے بل ہم اذل تھے, آج 1400 سال کے بعد بھی بل ہم اذل ہونے چاہیے. ان کا چہرہ کہیں اور تلاش مت کیجئے. فلاں سوشل میڈیا پہ ہے, فلاں ٹی وی پہ بیان کرنے جا رہے ہیں, فلاں. مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں محضر قرآن میں آؤں, وہ مجھے بتائے گا کہ 1400 سال کے بعد کے بھی بل ہم اذل کون ہے جو کردار کے اعتبار سے آج بھی یزیدیت کر رہا ہے. وہ بل ہم اذل ہے جو کردار کے اعتبار سے آج بھی معاویہ بنا ہوا ہے. وہ بل ہم اذل ہے. تاریخ دیکھنا چاہتی ہے 1400 سال پہلے درندگی کیسے ہوئی تھی, 1400 سال پہلے بھی جائیے, آج بھی دیکھ لیجئے کیسے نسلوں کو مارا جا رہا ہے, جیسے مظلوموں کو قتل کیا جا رہا ہے. تاریخ کے بل ہم اذل یزید ہے, معاویہ ہے. آج کا بل ہم اذل وہ آج کے بل ہم اذل, آج کے بل ہم چہرے شفاف ہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلے جائیے بل ہم اذل, وہی معیار, وہی ملاک, وہی کام, وہی کردار جو 1400 سال پہلے زندہ اسلام نے دکھائے چہرے, آج بھی زندہ اسلام چہرے دکھا رہا ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بل ہم اذل بچوں کو قتل کرنے والوں کو, وہ ٹرمپ کو دیکھیں, نتنیاہو کو دیکھیں, محمد بن سلمان کو دیکھیں, اور یہ تو وہ ہیں جو پرچم لے کے آگے چل رہے ہیں, جو فکری طور پر ان کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ بھی اسی زمرے میں ہیں. جو خنثی ہیں وہ اور بدتر. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. ہم لوگ سوچتے ہیں, دیکھیے اگر اسلام کی جو تعلیمات
ہے، بعض جگہ پہ اس کے اشارے ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر، میں اشارہ کر رہا ہوں، مقام استدلال میں نہیں ہوں، مقام بیان تبیین مسئلے میں نہیں ہوں، فقط اشارہ کر رہا ہوں. اسلام میں اس طریقے کی مفاہیم ملتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کافر مقام تحقیق میں مر جائے، مقام تحقیق میں، وہ بہتر ہے اس مسلمان سے یا اس انسان سے جو اہل اسلام ہے کہ جو تقلیدی اور خنثی زندگی گزار رہا ہے. یہ ہمارے یہاں ملتا ہے نہیں، وہ بہتر ہے، در حالی کہ بالفعل کافر ہے لیکن در شروف تحقیق اور ایمان میں وہ بہتر ہے یا نہیں؟ ایسا ہے. تو تعلیمات سے اس طریقے کا ہمیں ملتا ہے کہ جو خنثی ہوتے ہیں، جو بے تفاوت، یہ بے تفاوتی انسان کی ذات میں نہیں ہے. جانوروں میں ہو سکتی ہے، جانوروں میں ہو سکتا ہے، لیکن انسان، اگر مجھے معلوم نہیں الگ سے کئی ظلم ہو رہا ہو، آگا اس کے بارے میں تو آیت نہیں آئی، توجہ چاہوں گا ذہن میں، اس کے بارے میں تو روایت نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے اور ایک انسان کی فطرت شگوفہ ہے، آیا فطرت سے ہٹ کے بھی آیت اور روایت کی ضرورت ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا. خود بخود فطرت کہتی ہے کہ ظالم برا ہے، مظلوم، یہ فطرت کہتی ہے، ہمیں الگ سے بیانات کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا معاشرے میں اس ٹائم بے تفاوتی بنایا جا رہا ہے. اسی ممبر سے ظرفیت قرآن، دیکھیں میں بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں آقا دین کا بیان یہ ہے، دین کا بیان یہ ہے. خوب خوارج بھی یہی کہہ رہے تھے دین کا بیان یہ ہے، امر عاص بھی کہہ رہا تھا دین کا بیان یہ ہے. آپ حضرات کے سامنے تو پڑھنا بہت آسان ہے. ملاحظہ فرمائیے، آپ جتنے بھی یہ فرق بنے ہیں، جتنے بھی یہ حرکات بنی ہیں، جتنی بھی نہضتیں ہیں، جتنے بھی اسلام میں، سب نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کو اسلام سے چپکانے کی ضرورت کی ہے. اگر اسلام کا یہ کہنا ہے، اسلام کا یہ کہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام فہم کے حساب سے اگر کوئی بصیرت نہیں رکھتا تو اپنی غذا لے سکتا ہے. توجہ چاہوں گا چاہے انحراف کی، چاہے ہدایت کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جائیے اسماء خدا کی بحث کو پڑھیے گا. خداوند متعال جس طریقے سے ہادی ہے اسی طریقے سے مضل بھی ہے. کیسے معنی کریں کہ اللہ مضل ہے؟ ہم اسماء کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں سیکھنے کے لیے. اگر کوئی مومن پوچھ لیں تو وہاں بس اپنی جیب سے دے دینا ہے کہ اللہ مضل ہے اللہ. لیکن یہ اسلام کی ظرفیت اس طریقے سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسلام کو اس جامعیت سے کیسے پہچانے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ معاشرے کو زندہ کرتا، خنثی نہیں کرتا اسلام. یہ کیسے؟ یہ عالموں کی ذمہ داری ہے. یہ مقاوم بنانا انسان کو، مسیر مقاومت پہ لانا انسان کو کس کی ضرورت؟ ذمہ داری علماء کی، صالحین کی، دینداروں کی ذمہ داری ہے معاشروں کو متحرک کرنا. ہے یہ نہیں؟ اے انسان، تو اس دنیا کو بسانے کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، سب کچھ. نہ کسی کی جیب پر رحم ہے، نہ کسی کی ذات پر رحم ہے، نہ کسی کا کردار پر رحم ہے، نہ کسی کی شخصیت پر رحم ہے، نہ دین پر رحم ہے، نہ قرآن پر رحم ہے. عجیب ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، پیغمبر اسلام کو تحدید کر رہا ہے قرآن. کہا کہ اگر دین میں اپنی جیب سے کچھ کہتے اپنی طرف سے تو تمہاری شہرت کو کاٹ دیتا میں. یعنی دین مذاق نبیوں سے بھی نہیں کرتا ہے. توجہ چاہوں گا جان محترم، میری تیاری ہو یا نہ ہو مجھے اشرا پڑھنا ہے. مجلس آگا تیاری ہے، آگا 40 سال پہلے والا اشرا مجھے مل گیا اور وہ لوگ مر چکے ہیں جنہوں نے یہ اشرا سنا ہے. آپ میرے بڑے بھائی کا اکثر علماء تشریف، میرے چھوٹے بھائی ہم سے نسال ہیں، میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے جملے، آگا میرے پاس 50 سال پرانے تک اشرے ہیں اور اب محرم سے پہلے میں بیٹھتا ہوں، چونکہ جس نے وہ اشرا سنا وہ مر چکے ہیں، اب جوان ہیں، سننا اب نیا میٹر ہے. سرکار ان کی سماعت کے اعتبار سے نیا ہے، لیکن اسلام جو آج زندہ ہے اس کے حساب سے نیا نہیں ہے. اسلام اگر تطبیق پاتا ہے معاشرے پر، آج کی مصیبتیں کیا ہیں، آج کی بلائیں کیا ہیں، آج معاشرے کو کس لقمے کی ضرورت ہے،
کس بیان کی ضرورت ہے، کس طریقے کے چراغ کی ضرورت ہے؟ 50 سال پہلا مسودہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے کہ ظالم کدھر لے جا رہا ہے، مظلوم کہاں کھڑا ہوا ہے۔ بیروز ہونا چاہیے۔ اگر یہ تو یہ کہیے کہ اسلام بیروز نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ اپنی اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ اب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، اپنی بات زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ کس کو آباد کر رہا ہے انسان؟ سفر کو آباد کر رہا ہے۔ اور عاقل انسان کبھی سفر کو اپنے آباد نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اس کی آنکھیں اس غایت و ہدف پہ لگی رہتی ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے۔ فقط سفر پہ اتنی توجہ کرتا ہے کہ سفر مجھے وہاں پہنچا دے، اس سے زیادہ نہیں۔ عاقل انسان سفر میں زاد السفر ہے، راحلہ ہے، وہ جو بھی چیزیں درکار ہیں اس غایت تک پہنچانے کے لیے۔ مثلا فرض کریں، مثال دوں میں، آپ فرض کیجئے کہیں جانا چاہتے ہیں سفر پہ جانے کے لیے بوجھ اتنا اٹھا لیا ہے آپ نے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس سفر کو کیسے طے کروں، اتنا بوجھ ہے میری گردن پہ۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، یاد ہے میرے جب سقوط صدام ہوا تھا تو سبھی دوست کربلا کی طرف رواں دواں تھے، مشی کر رہے تھے، پیادہ جا رہے تھے ایران سے۔ تو کسی کے بیگ میں ایک جوڑی ہوتی تھی، کسی کے بیگ میں صرف 2 جوڑی ہوتی تھی، کسی کے بیگ میں کپڑوں کی جوڑی نہیں ہوتی تھی، ایک تولیہ ہوتا تھا اور جو ضرورت کی چیز ہوتی تھی۔ جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے آغا ہم سفر کریں گے یا اس کو اٹھائیں گے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اس لیے کہ جب بوجھ زیادہ ہو جائے تو سفر طے کرنا آسان۔ تو جن لوگوں نے دنیا کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنے وجود پر دنیا کو بوجھ بنا لیا ہے۔ تو یہ سفر کامیابی سے طے نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر منحرف ہوگا، کبھی ادھر منحرف ہوگا۔ تو یہ انسان اپنے آپ کو آسان کیوں نہیں بناتا؟ سبک کیوں نہیں؟ کہا نہیں آگا، معاشرے کا بھی مسئلہ ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت نے فرمایا ان المرء اذا ہلک، جب کوئی مرتا ہے، قال الناس، لوگ کہتے ہیں ما ترک، اس نے کیا چھوڑا ہے؟ سب محاسبہ کر رہے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ لوگ ہی نہیں، علماء میں بھی محاسبہ چل رہا ہے۔ کیا کمایا سرکار؟ ارے ساری زندگی ایسے گزر گئی۔ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے کہ ساری زندگی ادھر کو آباد کیا ہے، ایسے ہی گزر گئی ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہی معیار جو عام لوگوں میں ہے، جب انسان مرتا ہے، ان المرء اذا ہلک قال الناس ما ترک، کیا چھوڑا ہے پریشان ہے، آقا یہ ہے، فلا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں پائے ہیں۔ ارے بھئی علم تو پایا ہے، سعادت تو پائی ہے، صراط مستقیم پہ تو چلے ہیں، امانتوں کو تو انجام دیا، یہ خوبصورت ہے۔ لیکن دید ہماری بھی وہی دنیا بھی ہو گئی ہے، قال الناس۔ پس معلوم یہ ہوا، تعبیر حضرت امیر کی خوبصورت تعبیر ہے، نہج البلاغہ جائیے، خطبہ 203 ہے، ظاہراً خوبصورت ہے۔ وہاں پہ میں پورے کو بیان نہیں کرتا، فقط استناد کرنا چاہتا ہوں۔ تعبیر حضرت نے فرمایا کہ کوئی مرتا تو قال الناس، لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا نا، کوئی صالح یہ نہیں کہتا ہے، کوئی عالم یہ نہیں کہتا ہے، کوئی مباحث یہ نہیں کہتا ما ترکا، اور جو چاہوں گا عزیزان محترم، ناس یہ کہتے ہیں۔ چونکہ لوگوں کی عقل پوری آنکھوں میں ہوتی ہے، کتنا چھوڑا، کتنے گھر بنائے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنے بینک بیلنس ہے، ما ترکا۔ لیکن وقالت الملائکہ ما قدما، ملائکہ کہتے ہیں انہیں بھیجا کیا ہے، اور جو چاہوں گا عزیزان محترم، مزاج ملکیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، جو ان سوئی ہے وہ کہتے ہیں کیا بھیجا، جو اس سوئی ہے وہ کہتے ہیں کیا چھوڑا۔ اور جو چاہوں گا اب ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، جب انسان مرتا ہمارے لب و لہجے میں یہ آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کس ذات السفر کو لے کے گیا، کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے۔ لیکن اگر ہماری آنکھیں اسی میں لے کے کیا چھوڑا ہے، پھر تو وہی معیار ہوگا جو انسانوں کے اندر ہے۔ اے انسان، تو ایک مسافر ہے، اور مسافر سفر کو اتنا ہی سجاتا ہے جتنا وہ سفر مقصد تک پہنچا دے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ وبال جان بنتا ہے۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ قدموا بعضاً، کچھ تو بھیجو ادھر۔ حضرت تعبیر بھی خوبصورت لاتے ہیں،
بعضاً کچھ تو بھیجو ادھر، قدموا بعضاً یکون لکم قرضا، کچھ تو بھیجو تاکہ خدا کے یہاں تمہارا قرض باقی رہے. خدا کے یہاں قرض باقی، چونکہ جب بھی صاحب قرض کو احتیاج ہوتی ہے وہ اپنے قرض کو لے سکتا ہے. خود اس عالم میں جانا ہے جہاں احتیاج ہی احتیاج ہے. بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہیں چونکہ سب کو احتیاج ہے. ارے اگر اللہ نے عقل دی ہے تو پہلے ہی بھیج دو. اور پھر فرماتے ہیں لا تخلفوا کلا، سب کو دنیا میں مت چھوڑو. یکون علیکم فرضا، ببال جان ہو جائے گا. چونکہ جو بچے ہیں جس میراث پہ ہم لڑ رہے ہیں، میں آپ حضرات کی طرف نسبت نہیں دے رہا ہوں، ہر انسان سوچ رہا ہے میراث میں اولاد کے لیے چھوڑ دوں، یہ چھوڑ دوں، یہ چھوڑ دوں، سب کچھ تو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے. توجہ چاہوں گا، عمل بھی یہی بیچ دیا، علم بھی یہی بیچ دیا میں نے، شہرت کے لیے، شخصیت کمانے کے لیے، 2 روپے پانے کے لیے سب کچھ یہی بیچ دیا اور یہی کر چھوڑ دیا. لا تخلفوا کلا، سب کچھ یہاں مت چھوڑو. یکون لکم علیکم فرضا، یہ تمہارے لیے فرض، یعنی جو بھی بچہ تصرف کرے گا اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ عاقل انسان یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. پھر انسان کیا کرے؟ حضرت فرماتے ہیں تخرجوا من الدنیا قلوبکم. توجہ چاہوں گا جانے میں، اپنے قلوب کو اس دنیا سے خالی کر دو. کب سے پہلے؟ من قبل ان تخرج ابدانکم، اس سے پہلے کہ تمہارے بدن سفر کرے پہلے ہی قلوب کو بھیج دو. تعبیر خوبصورت ہے، چونکہ میں اس مقام تفسیر میں نہیں ہوں اس خطبے کی، لیکن بیان دے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بدن جائیں اپنے قلوب کو پہلے بھیج دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بدن سڑتا نہیں ہے کسی کا. یہ جو مشہور ہو گیا ہمارے ہاں کیا اگر بدن تو گل جائے گا، سڑ جائے گا، فلا ہو جائے گا. کیا حقیقت میری بغیر بدن کی جائے گی؟ اگر بغیر بدن کی جائے گی تو قرآن کی آیتوں کا جواب کیا ہوگا؟ یاکلون فی بطونہم نارا، یہ ابھی بھی آگ کھا رہا ہے، روزہ قیامت بھی آگ بن کے جا رہا ہے بدن. اس سے پہلے کہ تمہیں موت اضطراری کے ساتھ بدن کو لے جایا جائے، موت اختیاری کے ساتھ اپنے قلوب کو بھیج دو وہاں پر. یعنی کیا بھیج دو؟ یعنی ادھر تعلقات و وابستگی و اخلد الی الارض کے مرتبے میں مت لاؤ. جتنا ہو سکے موت ارادی کے ذریعے سے تعلقات کو کاٹیں. انسان آمادہ ہے، جانا کہیں اور ہے، انسان یہاں کے لیے نہیں ہے. سب کچھ انسان وہاں کے لیے کرتا ہے، اور وہی سفر آباد ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت، وہی سفر آباد ہے جو سفر نتیجے تک پہنچا دے. تو دنیا کی آبادی بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے. میری دنیا تبھی آباد ہے جو مجھے وہاں پہنچا سکے. تو چاہوں گا ورنہ اگر ممکن ہے ظاہری طور پر میرے پاس سب کچھ ہو لیکن میری زندگی برباد ہے، تباہ ہے، اس لیے کہ یہ زندگی مجھے یہ دنیا ان سعادتوں تک نہیں پہنچا رہی جو مقصد اصلی ہے. میرا علم ہو، میری مجلس ہو، میرا درس ہو، تدریس ہو، تدرس ہو، تعلیم ہو، تعلم ہو، یہ سب اگر مجھے وہاں پہنچا رہے ہیں تو چاہوں گا خوبصورت ہے. اور اگر یہی معنی بن جا رہے ہیں وبال جان ہے، وبال جان ہے. ہر بات پہ ہمیں توجہ رکھنی ہے. اے انسان تو ایک مسافر ہے، تجھے سفر کرنا ہے لیکن تجھے بن کے جانا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے الا الی اللہ تسیر الامور، جائیے اللہ تبارک کی تفسیر المیزان میں دیکھیے، تسیرو سواد والا تسیرو. اے انسان تجھے سیرورت کرنی ہے. یہ جو ہمارے یہاں بیانات ہیں، مصابیح ہدی ہیں، سفینۃ النجات ہیں، یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، وہ مصداق عتم ہیں. جو بھی اس راہ پر چراغ ہدایت بننا چاہتا ہے اس کی ذات میں نور ہونا چاہیے. اور یہ نور کس سے آئے گا؟ یہ نور آئے گا صحیح معرفت سے، اور اسی طریقے سے اس کی وجود میں صلوحیت و صلاحیت ہونی چاہیے. یہ کس سے آئے گا وجود میں؟ یہ آئے گا عمل صالح سے. اے انسان تجھے اس مسیر پہ چلنا ہے، یہاں تیرا کچھ نہیں ہے. ہر اس کام کو بجا لا جو تجھے وہاں کام آئے. تو جو چاہوں گا میری بات کو سنیے غور سے. اگر میری اولاد بھی مجھے وہاں نہیں پہنچا رہی سلامتی کے ساتھ تو یہ وبال ہے، یہ میری آخرت نہیں ہے، دنیا ہے. لیکن اگر میری اولاد مجھے وہاں کامیابی کے ساتھ پہنچا رہی ہے تو یہ اولاد میرے لیے کیا ہے؟ یہی نعمت ہے. یہ کیا ہے؟
نعمت ہے. جناب مرزا قمی کا یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے, مفصل ہے. میں تھوڑا پہلا حصہ بیان کروں تاکہ انسان کے وجود میں یہ آئے کہ نگاہ اولاد پہ بھی اس زاویے سے ہو کہ اس سفر میں میری مدد کر رہا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں میرے سفر کو خراب کر رہی اولاد, کیونکہ جذباتی ہو جاتا ہے انسان, احساساتی ہو جاتا ہے. وہاں کے سرمایے کو میں بھیجوں اولاد کے ذریعے سے. قاجاریہ زمانے کے جو بادشاہ تھے مرزا قمی کے دوست ہوتے تھے. حالانکہ یہ دوستیاں ادھر سے تھی, چونکہ ادھر سے علاقہ محبت رکھتے تھے عالم سے. وہ جو بادشاہ تھا مرزا قمی سے ملنے کے لیے آیا, جی پہلے بھی آیا کرتے تھے, لیکن ایک مرتبہ جب وہ بادشاہ آیا تو پذیرائی کے لیے چائے پانی جو بھی لے کر آیا وہ مرزا قمی کا بیٹا لے کر آیا. اس مشہور واقعہ کو سب نے لکھا ہے. مرزا قمی شیخین میں دفن ہیں جن کا گنبد بھی بنا ہوا ہے, کمرہ بنا ہوا ہے. بادشاہ آ گیا تو بیٹا لے کے وہ پذیرائی آیا. جیسے ہی بادشاہ نے بیٹے کو دیکھا, اس جوان غلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. بادشاہ کی ایک بیٹی تھی صرف. بادشاہ نے کہا میں ان کا رشتہ اپنی بیٹی سے کرتا ہوں. ہم اپنے معیار بھی دیکھ لیں جب رشتے کرتے ہیں اپنے بچوں کے, بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں, کس کے پاس کیا ہے پتہ نہیں کیا ملتا ہے نا, کس کی شہرت کیا ہے, کس سے منسلک ہوں, کس سے ہم رشتہ داری کریں, کس سے نزدیک لیں. بادشاہ قاجاریہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ. مرزا قمی نے پلٹ کے فرمایا کہ نہیں حضور آپ میں پہلے ٹلانا چاہا, لیکن بادشاہ بہرحال کوئی جو خوئے غالب ان کا ایسا ہوتا ہے, میں نے کر دیا ختم. چلا گیا. مرزا کو شام کا ٹائم ہونے لگا. پورے مرزا قمی کے وجود میں اضطراب ہے. دیندار انسان ایسا ہوتا ہے, دیندار بے تفاوت نہیں. خنثی انسان عاقل نہیں ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جنگ جمل کا واقعات تو پڑھیے. وہ خطبے جو 112 111 113 یہ جو خطبے 10 11 12 13 یہ جو امام حضرت امیر کے خطبے نہج البلاغہ کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. وہاں پہ جب حارث بن ہود کا پورا مشاجرہ حضرت سے ختم ہو گیا, پورا مشاجرہ, ادھر اتنے ہیں ادھر یہاں, ادھر بھی پیغمبر کی بیوی ہیں, ادھر داماد ہیں, ادھر فلاں ہیں, لگا پڑا ہے, ادھر وہ ہے ادھر یہ. جب حضرت نے ساری چیزوں کا جواب دے دیا تو اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں, نہ میں ادھر ہوں نہ ادھر ہوں. توجہ چاہوں گا اذان محترم, کیا کہا اس نے؟ نہ میں ادھر نہ ہوں. حضرت نے کہا نا ایسے نہیں چلے گا, یہ زبان صفی کی ہے عاقل کی نہیں ہے. چونکہ عاقل انسان یا ادھر یا ادھر, خنثی نہیں, خنثی نہیں. آج جو معاشرے میں اپنی بس مصلحت تراشی خنثی بنے جا رہے ہیں, نہ وظیفہ ہے, نہ مظلوم کے مقابل میں وظیفہ ہے, نہ مقاومت کے مقابل میں, نہ کربلا زندہ کے مقابل میں کوئی تفاوت ہے. ایک مردہ دین پھیلا رہے ہیں. آقا یہ روایت ہے, یہ آیت ہے, یہ روایت ہے, فتویٰ ہے, یہ آقا کا فتویٰ, یہ روایت ہے. خوب یہ فتویٰ زندہ کیسے کرے گا یہ بھی بیان کیجئے نا. توجہ چاہوں گا یہ فتویٰ توضیح المسائل کا فتویٰ کیسے زندہ کرتا ہے. میں یہی آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو رکھوں. یہ متفرق باتیں اس لیے پیش ہو رہی ہیں, دغدغہ بول رہا ہوں میرے دل اندر جو ہے. یہ جو توضیح المسائل کے فتوے ہیں آیت اللہ بزرگوار مراجع احسان کے, یہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ نماز کو پورے شرائط کے ساتھ پڑھیں تاکہ صحیح ہو جائے. کوئی نماز صحیح پڑھ دی ہے, کوئی یہ نماز تو مجھے برائی سے نہیں روک رہی ہے. توجہ چاہوں گا 40 سال سے مصلی, طہارت بھی پوری کامل, قبلہ بھی کامل, قرات بھی خوبصورت, عالم بھی فلاں, ساری شرائطیں, پاک لباس, حلال لباس, سب کچھ ہے. توجہ چاہوں گا لیکن 40 سال سے محراب میں آ رہا, جگہ بھی معین بنا لی ہے, کہیں اس جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے نا. اگر کوئی بیٹھ گیا تو ہنگامہ ہے مسجد میں. یہ ہمارے علماء میں بھی ہو رہا ہے آج کل. میں اشارہ بھی کر دوں, بولیں تو نام بھی بتا دوں, لیکن آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر یہ جائے گا تو فلاں کی تھی, کیا ہوا؟ وہ تو وہی 40 سال جو محراب میں آتا ہے. یہاں پہ 13-14 سال پہلے ایک ڈرامہ چلا تھا ایران میں, میوے ممنوعے. کس کے یاد ہے؟ ہاں بات سر ہلا رہے ہیں. میوے ممنوعہ میں وہ جو مرد بزرگ تھا, پیر مرد, جس نے 40 سال محراب میں اپنی جگہ بنائی تھی عالم کے پیچھے, وہ جو ہے بہ گیا تھا. شیطان نے اس کو, بعد میں وہ بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ میری 40 سال کی زندگی کا محصول یہ ہے. اور جو چاہوں گا ذرا محترم, یہ مسجد میں آپ لوگ جائیے, مسجد میں انڈیا میں جائیں,
اگر وہ جو بڑے میاں بہت پہلے سے مسجدوں میں آتے ہیں ان کے سامنے اگر ٹنکی کھول دے بچہ تو وہیں سے چلائے گا، وہ ہے یا نہیں ایسا؟ اور اگر لوٹا چھوٹ جائے بچے کے ہاتھ سے تو وہیں سے، اور اگر اس کی جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ہنگامہ ہے. تو بھئی یہ نماز تو برائیوں سے روکنے کے لیے آئی تھی، یہ تو شیطان بنا رہی ہے. اور چاہوں گا اور وہ روایت تو میں نہیں پڑھتا ہوں کہ 6,000 سال شیطان نے سجدے کے تو شیطان بنا ہے. سب نے تشریح کیا اس روایت. خوب میں تو فقیہ کے تمام شرائط کے ساتھ فتوے پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن مجھے ویسا نہیں بنا رہا ہے. اور چاہوں گا تمام شرائط آپ معاشرے میں جائیے، آپ مولانا صاحب آغا کے فتویٰ تو شرط کیا ہے، اس کی شرط یہ ہے یہ. ابھی رمضان گزرا، آغا صحت روزہ کی شرائط کتنے ہیں؟ آغا 10 ہیں یا 11 ہیں؟ فلاں آیت اللہ کے نزدیک 10 ہیں. مثلا حضرت آیت اللہ سستانی وہ التماسی کو جائز قرار دیتے، کوئی نہیں مسئلہ نہیں. فلاں آغا 11 ہے، اس میں کہ التماسی بھی باطل کرتا ہے. مبتل روزہ ہے یا مفتر روزہ ہے یا مفتر، الفاظ میں گھسے ہیں. خوب آغا تمام شرائط کے ساتھ روزہ میں نے رکھ لیا ہے، لیکن یہ روزہ میرے وجود میں طہارت تو نہیں لا رہا ہے. اور جو چاہوں گا زان محترم میں نے تو پورے شرائط سے انجام دیا. کہا حضور آپ نے شرائط صحت کے ساتھ انجام دیا ہے لیکن شرائط قبولیت پہ عمل کر کیا ہے. اور جو چاہوں گا زان محترم اب یہ جو بیان کر رہا آغا کے فتووں کو، آغا تھوڑا احسان کرا، تھوڑا سا شرائط قبولیت بھی سیکھ لیں تاکہ اسی کے ساتھ معاشرے کو بتایا جائے کہ آغا توزیل مسائل میں فقط شرائط صحت اعمال ہے لیکن شرائط قبولیت اعمال نہیں ہے. اسلام نے بیان کیے یا نہیں؟ توجہ چاہوں گا زان محترم بات سن لیجیے گا. ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے بیان کیے ہیں، جائیے کب بیان کیے ہیں؟ بھری پڑی ہے شریعت کہ جہاں شرائط صحت عبادات ہے وہیں پہ شرائط قبولیت عبادات ہے. آپ جہاں پہ ہم لوگ داد لیتے ہیں، داد و تحسین اور اپنے ممبروں کے وعدے کرتے ہیں، وہاں پہ روایتیں خوب پڑھتے ہیں کہ امام پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بھی میرے نواسے کی زیارت کرے گا اس کو اتنے حج مقبول کا ثواب ملے گا. کس کا؟ جہاں بھی وعدہ ہے، جہاں بھی پیغمبر اسلام نے وعدہ کیا جا اتنے حج مقبول. کہیں پہ بھی یہ نہیں فرمایا اتنے حج صحیح کا ثواب ہے، چونکہ ممکن ہے عبادت صحیح ہو قبول نہ ہو. اور جو چاہوں گا ظالم ہوتا میری بات سمجھ رہے نہیں؟ ممکن ہے صحیح ہو، تمام شرائط توزیل مسائل پہ عمل کیا، عبادت صحیح آیا قبول ہے یا نہیں؟ کہا نہیں حضور توزیل مسائل میں شرائط صحت عبادات ہے لیکن شرائط قبولیت عبادات نہیں ہے. ممکن ہے پوری 40 زندگی سال لگا کے توزیل پہ عمل کرتے ہوئے لیکن معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں. معلوم تو ہو جائے گا. اگر وجود میں چینجنگ آئی تو سمجھ لے عبادت قبول. یہ بلا معیار شریعت نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے. اگر وجود میں تبدیلی آئی عبادت قبول، اور اگر وجود میں تبدیلی نہیں، آقا میں نے تو 40 سال انجام دیا، تمام شرائط پر انجام عمل کیا ہے، تمام شرائط کو آقا صحیح ہے قبول نہیں ہے. کابل شرائط قبول عبادت کیا ہے؟ جائیے شریعت میں بیان کیے. ایک شریعت ایک قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، چاہوں گا ظالم محترم حق نہیں ہے عبادت گزار کے لیے کہ مظلوم کا دفاع نہ کرے، ظالم کے سامنے کھڑا نہ ہو. اپنے یہ شرائط قبولیت امان پوری زندگی میں نے کیا. لیکن ظالم کون ہے؟ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے آغا ظالم کون ہے آج 1400 سال پہلے والے تو بتا دیں گے فلاں ظالم ہے، لیکن آج ظالم کون ہے؟ ارے چھوڑے صاحب، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کلپ پہ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ چلے جائیے، جتنی مجلسیں ہیں فلاں ہیں کہ بھئی آج کے ظالم کا چہرہ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. وہ ضرورت کس میں پڑے گی مولانا؟ وہ قبولیت اعمال میں ضرورت ہے. قبولیت اعمال میں آج زمانے میں ضرورت یہ ہے کہ آج کا یزید، آج کا معاویہ، آج کا خوخار دشمن جو مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، ہم مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں یا نہیں؟ حمایت نہیں کر رہے ہیں، عبادت قبول ہے یا نہیں؟ ایک شرط یہی فاقد ہو گئی، اور شرائط بھی بہت ساری ہیں، ایک شرط یہی فاقد ہو گئی. حارث بن ہود نے کہا آقا ادھر بھی اتنے، ادھر بھی ٹھیک ہے آپ کی ساری، نہ میں ادھر نہ میں ادھر. حضرت نے کہا نا یہ احمقوں کی بات ہے، یہ صفی کا جملہ ہے. حق و باطل کی جنگ ہو، عاقل کو یہ کہنے کی اجازت نہیں نہ میں ادھر نہ ادھر، یا ادھر. خنثی لوگ بدتر ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو متحرک تر ہوتے ہیں.
معاف کیجیے گا، ابھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ بریلوی شیعہ ہوا ہو، معجزہ ہی ہو جائے کہ تک کتب اوحدی الناس تنہا کوئی ملے۔ معمولاً یہی دیوبندی وہابی شیعہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ خنثی میں تبدیلی نہیں آتی، جو متحرک ہوتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ ہم اپنی قوم کو کیا بنا رہے ہیں؟ خنثی۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ برا مت مانیے گا۔ نہ بیان میں تحریک ہے، نہ اس نکات معرفتی میں تحریک ہے، نہ وظیفہ دے رہا، کچھ نہیں۔ اے انسان تو کس دنیا کو بسا رہا ہے؟ عباس قمی جیسے جیسے شام کا ٹائم آ رہا، اضطراب ہو، چلا گیا بادشاہ، رات ہوئی سجادہ بچھا دیا۔ عجیب ہے، خوبصورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عالم ہو یا غیر عالم، سب سالک اللہ ہے، اور سالک اللہ کے لیے ضروری ہے وہاں کو آباد کریں، یہاں کو نہیں، چاہے اولاد سے، چاہے مال سے، چاہے شخصیت سے، چاہے کردار سے۔ توجہ چاہوں گا ذہن محترم، اگر وہاں آباد ہو رہا ہے تو کامیاب، اور اگر وہاں آباد نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ بھی کہتا رہے میرے پاس یہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے یا نہیں۔ مرزا خمینی سجادہ بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا خدایا یہ علقۂ ازدواج، یہ رشتہ، اگر اس رشتے سے میرا ایمان، دین، اسلام محفوظ ہے، قبول ہے، توجہ چاہوں گا ذہن محترم، اور اگر میرا ایمان، اسلام قبول نہیں، اس بچے کو اٹھا لے۔ کس نے کہا؟ آج بھی کتاب مرزا کو قوانین نہیں کی جو پڑھائی جاتی ہے حوزے میں، اب تو نہیں پڑھائی جاتی، پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ جیسے یہ دعا گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں کی، زوجہ دوڑی ہوئی آئی کہ حضور بچے کے سینے میں درد ہو، بیوی واپس گئی، آپ سجدہ کر کے واپس پہنچے، بچہ مر چکا، بچہ کیا ہو گیا؟ خوب، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مرزا قمی، مرزا قمی بتانا یہ چاہتے ہیں، چاہے اولاد ہو یا منبر ہو میرا، کلاس ہو یا تدریس ہو میری، توجہ چاہوں گا ذہن، مال ہو یا حیثیت ہو میری، اگر آخرت باباد نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پامن ہٹائیے۔ توجہ چاہوں گا ذہن، اگر آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لیٹر لکھا اور مفصل واقعہ کہ اگر تو آئے گا، اس نے کہا میں آتا ہوں، اگر تو آئے گا تو میں تجھے شہرہ نہیں، خدایا اس کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ 4 شنبہ 5 شنبے تک مرزا قمی بھی مر گئے، جب وہ آیا تو اس نے مرزا قمی بھی مر گئے۔ یہ انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ زندہ اسلام یہ ہے کہ جیسے مجاہد کو ثواب جنگ جمل میں ملتا ہے، ایسے ہی مجاہد کو ابھی مقاومت میں ملتا ہے۔ زندہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معمولاً یہ کہتے ہیں آقا یہ تو رکاب فلاں میں وہی ثواب، بس اب 1400 سال کے بعد جو مظلوموں سے دفاع کریں یا محور مقاومت سے جڑے، اس کا ثواب کتنا ہے یہ مجھے تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال پہلے میرے مولا نے تعین کر دیا ہے۔ جنگ جمل میں یہی تو احوا اخی کا معنی۔ جائیے، ایک واقعہ ہے بحر الانوار میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے یہ واقعہ، خوبصورت ہے آقا، تقویت روح کے لیے اور انسان کو ڈھارس دینے، خوبصورت واقعہ ہے۔ محی الدین اربیلی، خوبصورت واقعہ ہے۔ محی الدین اربیلی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے والد بزرگوار، ان کے والد بھی عالم تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم آ کے ہمارے سامنے بیٹھے، پتہ نہیں کیا حرکت ہوئی یا اونگ آئی، وہ تھوڑے سے ہلے، امامہ گر گیا ان کا سر سے۔ سنیے، عجیب ہے یہ واقعہ، عجیب۔ جب سے میں نے اس واقعے کو پڑھا آگا، انسان کو قوت قلب ملتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی مجھے اسلام وہاں پہنچا سکتا ہے جو جنگ جمل میں پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھا سر پہ ایک زخم کا نشان، جو زخم صحیح ہو چکا تھا، گوشت اوپر آیا ہوا تھا، ضربت کا نشان۔ میرے بابا نے ان سے پوچھا یہ زخم کون سا، کہاں کا نشان ہے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یہ جنگ صفین میں علی کی معیت میں جو سر پہ میری ضربت لگی اس کا نشان ہے۔ توجہ چاہوں گا ذہن۔ اربیلی کہتے ہیں میرے بابا نے کہا جنگ صفین ہوئے صدیوں سال ہو گئے اور تم کہہ رہے ہو ایسی بات؟ کہا حضور ہاں اس کا ریزن ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک دن میں مصر جا رہا تھا، ایک وہابی ایک انسان میرے ساتھ ہم سفر تھا، اس نے سفر میں مجھ سے ایک جملہ کہا، کاش میں جنگ صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار کو خون علی اور دوستان علی سے سیراب کرتا۔ اس شخص نے کہا، تو اس عالم نے کہا اگر میں بھی جنگ صفین میں ہوتا تو میں اپنی تلوار کو خون معاویہ اور دوستان معاویہ سے سیراب کرتا۔ دونوں میں جنگ ہو گئی، دونوں میں کئی کتابوں سب نے لکھا اس بات کو، خوبصورت ہے۔ دونوں میں جنگ ہوئی، لڑنے لگے،
وہ کہتے ہیں کہ آقا ایک ٹائم وہ آیا میں بے ہوش ہو گیا, ضربت میرے لگی, مجھے کچھ نہیں پتا. یہ شیعہ عالم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا, میں نے محسوس کیا کوئی میرے سرہانے بیٹھا ہوا ہے بالا سر اور میرے زخموں پہ ہاتھ چلا رہا ہے. جب میری آنکھیں کھلی تو دیکھا ایک بزرگوار ہے جس کے دامن میں میرا سر رکھا ہوا ہے اور میرے سارے زخموں پہ جیسے جیسے ہاتھ رکھ رہا زخم صحیح ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر زخم صحیح ہو گیا اور مجھ سے کہا 1 منٹ کے لیے رکو, کچھ دیر رکو. مجھے چھوڑ کے گئے, کچھ ہی دیر میں جب واپس آئے تو اس کا سر لے کے واپس آئے. اور حضرت نے ایک جملہ کہا کہ نصرتنا نصرنا, تو نے ہماری مدد کی, ہم تیری مدد کرتے ہیں. وَلَنَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن نَصَرَ, کہا اللہ اس کی مدد. یہ امام کا جملہ وہاں کا قرآن کی آیت ہے لیکن حضرت نے پورا بیان کیا. تو نے ہماری مدد کی, ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. اور بتحقیق اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. اور حضرت نے جملہ فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد جو بھی پوچھے یہ زخم کہاں کا ہے تو کہنا یہ جنگ صفین میں علی کی مائیت میں ضربت لگی. یہ کون سا ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ آج بھی میرا عقیدہ, یہ میرا عقیدہ بافتہ نہیں ہے, اسلام کی تعلیم کہہ رہی ہے. آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ ظالم کے سامنے جو بھی جبہے مقاومت پہ آئے گا اور حق سے دفاع کرے گا, جو بھی زخم لگے گا اس زخم کا وہی ثواب ہے جو جنگ صفین میں اور جمل میں ملتا تھا علی کے چاہنے والوں. یہ حقیقت ہے, زندہ دین اس کو کہتا ہے. اور یہ آقا ہم تو گفتگو کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, باتیں بیان کر رہے ہیں, جنہوں نے اس کو تجربہ کیا وہ خود بیان کرتے ہیں. لہذا جن کے وجود میں یہ معرفت ہے, جب بھی دشمن نے گھیرا کبھی چہرے پہ نہ خوف ہے نہ دہشت ہے نہ وحشت ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کس کی رکام میں مر رہے ہیں. کیا فرمایا حضرت نے؟ حضرت نے فرمایا نصرتنا نصرنا, تو نے ہماری مدد کی, ہم تیری مدد کر رہے ہیں. اور اللہ ہر اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے. خوب وہاں پہ کس کی مدد کی, مدد کون کر رہا ہے توجہ چاہوں گا, ہاتھ کون پھیر رہا ہے, امام زمان. اور کہا کہ جو بھی پوچھے کہنا کہ امام زمان نے فرمایا. یہ واقعہ میں خود حضرت نے کہا, میری طرف استناد کرنا. حضرت نے کہا جو ہماری مدد کرے ہم اس کی مدد. وہ مدد کون کر رہا ہے, ہاتھ کون پھیر رہا ہے, امام زمان. خوب امام زمان کر رہے ہیں لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں جو اللہ کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ یہاں بیچ میں کیسے آ گیا توجہ چاہوں گا. یہ وہی دست خلیفت اللہ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. توجہ چاہوں ما رمیتا اس رمیتا لیکن اللہ رما, یہی وہی ولی خدا کا ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. جب ہاتھ پھیرتا ہے تو عقل میں شعور لاتا ہے. توجہ چاہوں گا. ید بیضا جناب موسیٰ کا ید بیضا ہے. ید بیضا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جیب میں ایک چیز تھی, جب موسیٰ نکال کے دکھاتے تھے تو آنکھیں چن جاتی تھی, نور آتا تھا آنکھوں میں. اس کو ید بیضا جناب موسیٰ یعنی اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نور دکھاتے تھے, ہے نا, یہ ید بیضا ہے. لیکن ہمارے یہاں روایتیں 1400 سال کے بعد تک جب میرا امام تشریف لائے گا ایک مومن کے سر پہ ہاتھ رکھے گا 40 لوگوں سے زیادہ اس کی عقل میں شعور آئے گا. وہ موسیٰ ہیں کہ جو ظاہری نور دکھاتے ہیں, یہ فخر موسیٰ ہے جو بصیرتی نور دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہے جو اس مسیر میں ہو, جس راستے میں چلو. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر نہ حرکت ہے نہ تبدیلی ہے نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے نہ سوزش ہے, نہ خود چلتے نہ دوسروں کو چلاتے. اور تعلیم بھی بس سیکھ رہے ہیں. میں آپ حضرات کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, کچھ نہیں. ایک عرابی بدو پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا, حضور قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں, قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے اپنے ایک صحابی کو بلایا مسجد میں. حضرت نے اپنے صحابی سے کہا اس کو قرآن سکھاؤ. لے گئے, بیٹھ گئے کونے پہ. کچھ دیر کے بعد اس عربی اٹھ کے بھاگ گیا, چلا گیا. صحابی آیا دوڑا ہوا پیغمبر کی خدمت, کہا حضور یہ کیسا انسان تھا, اس کے اندر نہ صبر نہ تحمل نہ وہ نہ یہ نہ وہ. کہا ہوا کیا ہے, توجہ چاہوں گا. کہا حضور میں نے چھوٹا سا سورہ انتخاب کیا سکھانے کے لیے, سورہ زلزال.
اور میں سکھاتا جاتا جیسے میں پہنچا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ، کہا حضور فقط اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ تمہاری طرف سے؟ کہا نہیں، اللہ کی طرف سے آیت ہے۔ کہا میں نے جیسے کہا کہ ہاں یہ آیت ہے، اس کو سنا اور اٹھ کے چلا گیا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت نے فرمایا رجع فقیہا، ایک آیت سے پورا دین لے کے چلا گیا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ فمن یعمل، عمل عقلی ہو، قلبی ہو، یہ جوارحی ہو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر خیر اس کو دیکھے گا، ومن یعمل مثقال شرۃ، یہ پورا دین ایک انسان ایسے اس قرآن سے لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ انگیزہ خوبصورت نہیں ہے، وظیفے کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ جو زندہ اسلام جدھر لے جانا چاہتے ہیں ادھر نہیں جانا چاہتے۔ یہ ہمارے صالح علماء نے انجام دیا ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مقام معظم رہبری، یا اور بھی مراجع، حضرت آیت اللہ سستانی، اور بھی میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ نمایاں شخصیات میں ہیں، ورنہ علماء نے ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کرایا امتوں کے ذریعے، ملتوں کے ذریعے سے۔ اور اگر میں نقش قدم پہ نہ چلوں ان کے، خیانت ہے۔ میرا منبر اگر ظالم کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتا ہے تو یہ ممبر حد مقبولیت تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو، میں بعد میں ہوں، اگر کوئی مجھے اس سے بہتر مطلب دیں گے تو میں لے لوں گا اس کو۔ اگر میں چاہتا ہوں میرا ممبر قبول ہو تو ایک شرط یہ ہے کہ اس زمانے کے ظالموں کے چہرے سے نقاب اٹھائی جائے اور مظلوم کی حمایت کے لیے لوگوں کو احساس دلایا جائے، یہ ضروری ہے۔ بہانہ تراشی، وہ سنی ہے، وہ فلاں ہے، وہ ناصبی ہے، وہ فلاں ہے، ارے بھائی یہ ملاقات بعد میں ہے، پہلا ملاد ظالم و مظلوم والا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت کرو، وہاں لکھا ہوا ہے مومن ہو یا کافر ہو، ناصبی ہو یا سنی ہو، ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں ہے کہ ظالم کے خون، یہ امام نے آخری وصیت، یہ جو ائمہ کی آخری وصیتیں ہیں نا بہت جاندار ہوتی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، لہذا شہداء کی وصیت نامے بھی پڑھنے چاہیے۔ انسان کو وہ آخری نقطے ملتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے، کیونکہ عالم بزرگوار کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، اس لیے میں یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کہ اگر ان شخصیات جو جان چکے ہیں ان کے نقش قدم پہ آپ چلنا چاہتے ہیں، میں چلنا چاہتا ہوں، وہاں ضروری ہے زندہ اسلام سیکھیں، زندہ تعلیمات سیکھیں۔ نہ مردہ اسلام چلے گا نہ مردہ تعلیمات چلیں گی، زندہ ہونا چاہیے۔ زندہ یعنی کیا؟ یعنی امت کو متحرک کرنا ظالم کے سامنے، جبہہ مقاومت کی حمایت کرنا، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا اور بصیرت افزائی کرنا۔ جہاد تبیین لوگوں کے سامنے بیان کریں، اسے سوشل میڈیا کے ذریعے، بس وہی پڑھ رہے 1400 سال کے واقعے، پہلے میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن تقاضے کے مطابق تو آئیں، جو غذا ہے، جو خوراک ہے، جو معاشرے کو چاہیے، جن حماقتوں میں جائیے سورہ فرقان میں، یہاں علماء تشریف فرما، جہاں عباد الرحمن کی خصوصیت 13 خصوصیات بیان کرتا ہے خدا نے متعال، 13 خصوصیات۔ وہاں پہ خدا نے متعال کہتا ہے کہ عباد الرحمن نہ عباد الشیطان، کسی بھی آیت سے سرسری نہیں گزرتے، آنکھیں اور کان بند کر کے اس سے میسج لیتے ہیں، بصیرت لیتے ہیں۔ اذا ذکرت آیات، جب بھی آیتیں ان کے سامنے یاد آتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، وہ کان اور آنکھ بند کر کے اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہم سب چیزیں آنکھ اور کان بند کر کے قبول کر رہے ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، بات اسی راستہ میں صالح علماء، اسی راستہ میں ہم چلنا چاہتے ہیں، اگر چلنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ زندہ علم سیکھیں، زندہ علم۔ اور یہ زندہ علم کون سا ہے حضور؟ یہ زندہ علم اور مردہ علم میں یہی تفکیک کیجئے گا۔ کہا حضور یہ 40 سال تک آئے گا، اگر 40 سال میں جس نے نہیں پڑھا اس کے پاس نہیں آئے گا۔ میری ساتھ ہے، بس آخری بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کہا حضور اس نے 40 سال در سے خارج کہا تو مرجع تقلید ہے، آیت اللہ فقیہ مجتہد مسلم تام ہے نا، ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہوا نا، اگر 20 سال در سے خارج میں جائے، اتنے سال کام کرے، اتنے سال تدریس کرے، ہے نا۔ لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ
العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. توجہ چاہوں گا، اس میں مقدار ایام نہیں ہے، مقدار سنوات نہیں ہے، اس میں اتنے سال درس میں جائے اتنے سال، اس میں یہ نہیں ہے. وہ فقط زمین کو آمادہ کر لے. توجہ چاہوں گا اذان میں، خدا خود اس کے وجود میں علم رکھ دے گا. یہ جو آپ اور میں ذہن بنائے ہوئے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال، یہ کون سا علم ہے سرکار؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے وجود کو تیار کرنے، خدا علم رکھے گا. اب کسی عالم کے بارے میں یہ انگلی نہ اٹھائیں، آغا رہبر تو اتنے سال تو حوزے میں رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ یہ بھی مسئلہ مبتلا بے ہے. اتنے سال رہے، کہاں خارج پڑھایا، کس کے خارج میں گئے ہیں؟ جو اعلام میں حوزہ تھے کس کے شاگرد رہے ہیں، خارج میں فلاں. اور ہم مسلم مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم اپنے مبنی کے خلاف جا رہے ہیں. مبنی تشیع یہ ہے کہ جتنی زحمتیں حصول علم کے لیے کرتے ہیں، یہ علم نہیں دیتے، وجود کو آمادہ کرتے ہیں. علم اللہ دیتا ہے، جتنا وجود کو پاکیزہ کر لیں گے اللہ علم اتار دے گا. میں نے ایک عارف صالح سے سنا، مشہور حضرت آیت اللہ ید اللہ یزدان پناہ، وہ اپنے درس خارج میں جب شرح اسماء کی بحث کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ یہ بزرگوار عجیب ہے، تعین آیت میرے لیے تعجب آور ہے، خوبصورت ہے. اور تفسیر تو چھوڑ دیں، مناسبتوں میں، تقریروں میں، مناسبتوں میں، میٹنگز میں، جلسات میں تعین آیت قیم کمال کی ہے. خب یہ تعین آیت اس نور کے ذریعے سے ہو رہی جو اللہ نے اس کو وجود میں رکھا ہے. یہ وہ زندہ علم ہے. مردہ علم وہ ہے جو لوگوں کو خنثی بنائے، قوموں کو. حالا ممکن ہے اتنا بار علم ہو، مرجع عالی قدر مسلم و فلاں، مجھے بحث یہ نہیں ہے، تعریض کسی پہ نہیں ہے. ممکن ہے اتنا ہمبار علم ہو، لیکن اگر قوم و ملت کو متحرک نہیں کر رہا ہے بصیرت کے ساتھ اور ظالم کے سامنے کھڑا نہیں کر رہا ہے، وہ علم مردہ ہے سرکار. جو 40 سال خارج پڑھے اور پڑھائے 50 سال، لیکن وہ علم، وہ نور الہی جو انسان کے وجود میں اللہ نے ڈالا ہے، وہ اگر معاشرے میں چراغ اور مصباح بن کے چمک رہا ہے، یہ علم زندہ ہے جو انسانوں سے جہالت کو دور کرتا ہے. جہالت جہل نہیں، جہل عیب نہیں ہے، جہالت عیب ہے، جہل نہیں ہے. وہ جو اصول کافی میں ہے، پہلا باب، یہ سیر منطقی اصول کافی چاہتے نہیں ہیں حضور میں. کیا ضرورت تھی شروع میں کہا العلم والجہل؟ یہ جہل، علم، العقل والجہل، عقل کے مقابل میں جہل، جبکہ عقل کے مقابل میں تو حماقت فلاح لاتے ہیں. لیکن جہل کیا ہے؟ کہا یہ وہی صفحات و حماقت و فلاح ہے یہاں پہ. تو پہلے عاقل بنے، پھر دوسرا باب آ گیا علم کا. جب علم کا آیا فوراً توحید کا آیا فوراً ولایت کا فوراً. یہ ترتیب منطقی کیوں لے کر آئے جناب کلینی؟ بتانا یہ چاہ رہا کہ اس وادی میں آنا چاہتے ہو عاقل بنو. عاقل بننے کے اصول ہیں. پس معلوم یہ ہوا بہت سارے مفاہیم اکٹھا کرنے کو عاقل نہیں کہتے. عاقل اس کو کہتے ہیں جو مدار و ملا کے زندہ علمی رکھتا ہے اور معاشرے کو زندہ کرتا ہے، بصیرت دیتا ہے. ہمارے علماء صالحین جن کو ہم یاد کرتے ہیں مجلسیں برپا کر کے، اپنی میٹنگوں میں اصالہ ثواب کر کے، فاتح خوانی کر کے، ان لوگوں نے اس چراغ کو جلا کے رکھا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری معاشرے میں چراغ کو جلا کے رکھا تاکہ ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹے، حق و باطل میں فاصلہ ہو سکے، اور یہ جو خنثی اور بے تفاوتی ہے یہ ختم ہو سکے. بے تفاوت اسلام کو قبول نہیں ہے. بے تفاوت عرض کر رہا ہوں بدترین نقصان بے تفاوتی نے پہنچا ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی قلت دوستوں کی وجہ سے مظلوم نہیں ٹھہرے ہیں، حضرت علی اپنوں کی بے بصیرتی کی وجہ سے مظلوم ٹھہرے. بے بصیرتی، ورنہ حضرت تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے گوسفند ہیں یہ جو چل رہی ہیں یہاں پہ بیڑے، اگر اتنے بھی ساتھی ہوں تو میں قیام کے لیے کھڑے ہوں. اتنے بھی بعد میں گنی گئی 16 یا 17 تھی. حضرت کو بابصیر ساتھی چاہیے، اس لیے کہ جنگیں کثرتوں سے نہیں کی دی جاتی. آج زمزمہ اور مزمزہ لسانی یہ ہے کہ آقا سوریہ ساقط ہو گیا، فلاح یہ ہو گیا، حزب اللہ خلے صلاح ہو رہا ہے، اور حشد شعبی فلاح ہو رہا ہے. اب کیا بچا ہے؟ یہ بچا ہے، کیا بچا ہے؟ ہم بچنے اور عدم بچنے سے جنگ نہیں جیتتے ہیں. جنگیں جیتی ہیں، جیتی جاتی حق کے ذریعے سے، حق کے ذریعے تعدادوں سے. جبھے ایک ہو تو کافی ہے، لیکن بصیرت کے ساتھ ہے.
جنگ احد اپنوں کی بے بصیرتی تھی، ہار گئے، لیکن جب ضربت لگ کے اللہ نے توفیق دی دوبارہ وہ واپس آئے، جنگ احد دوبارہ آئے۔ ابو سفیان نے کہا جب آئے گئے ہیں، جنگ جیت بھی گئے تو جو بچہ کھچا اس کو بھی توڑ پھوڑ ختم کر دے۔ دوبارہ جب آئے تب وہ ہار کے گئے، تب کہتے ہیں جنگ احد ہم جیتے ہیں۔ اور یہ بصیرت، یہ وہی ہے سیم۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو جنگ احد کو غور سے پڑھیے، کون جیتا سرکار؟ آپ سے سوال ہے میرا، کون جیتا؟ کسی میں اتنی جرأت ہے یہ کہتے کہ جنگ احد پیغمبر ہارے؟ کہہ سکتا کوئی؟ امیر حمزہ وہاں شہید ہوئے، بڑی بڑی شخصیات شہید ہوئے، بڑے بڑے اصحاب شہید ہوئے، لیکن شہادت دلیل نہیں ہے کہ جنگ احد ہمارے ہوں۔ آج کہتا ہے حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، قاسم فلاں شہید ہو گئے، فلاں سب جو ارکان اول ہے تو وہ شہید ہار گئے، اس کا مطلب نتیجہ غلط ہے، نتیجہ غلط ہے۔ جنگ ہم ہارے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ہار اس منطق کا تقاضا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا ذہن میں، یہ منطق میں ہار نہیں ہے، توجہ چاہوں گا ذہن میں۔ جو منطق مقاومت ہے، منطق مقاومت میں ہار نہیں ہے۔ منطق مقاومت کیا ہے؟ کا منطق مقاومت یہ ہے کہ حق پہ آ جاؤ، جیت ہماری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سر باقی رہے، سر کٹ جائے، شہید ہوں یا زندہ رہیں، جیبا ہاتھ سے جائے یا نہ جائے، سوال یہ ہے کہ راہ حق میں ہے تو جیت ہے یا نہیں ایسا؟ اور اگر اس کو نہیں مانتے تو امام حسین نے کربلا میں جانے سے پہلے کہہ دیا جیت ہماری ہے۔ ابھی تو جنگ کا فائنل، چونکہ مکتب بشری مکتب میں جنگ کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کون جیتا کون ہارا، ایسا ہی نہیں محاسبہ کرتا کیلکولیٹ سے کتنے کس کے مارے گئے، کتنا کس کا چھنا ہے، فلا پھر کہتا فلا جیتا فلا۔ لیکن حسین جنگ سے پہلے کہہ رہے جیت میری ہے، قتل نام ظفر نا، چاہے میں مارا جاؤں یا زندہ رہوں جیت میری ہے۔ کیوں؟ چونکہ حسین نے معیار دیا ہے کہ حق پہ ہو، اس منطق میں ہار نہیں ہے، اس منطق میں ہار نہیں۔ اور وہی 1400 سال پہلے جو حسین نے کربلا سے پہلے کہا کہ جیت میری ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین کے کہہ رہے جیت ہماری ہے۔ جنگ ختم نہیں ہوئی سرکار، جنگ چل رہی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہاں سے مکتب لیا انہوں نے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے کہہ رہے جیت ہماری ہے؟ یہ وہی مکتب کربلا ہے جو 1400 سال کے بعد دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن میں کہاں پہ کھڑا ہوں اس مکتب کے حساب سے؟ میں کہا کس نے؟ سب نے، پوری دنیا نے، ظالم نے، دشمن نے بھی اقرار کیا کہ فلسطین جیتا ہے، اس نے لا رہا ہے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ منطق وہی منطق کربلا ہے کہ ہم جیتنے کو، زندہ رہنے کو جیت نہیں کہتے، فلاں کو جیت نہیں کہتے، سرداروں کے زندہ رہنے کو جیت نہیں کہتے۔ جیت کا معیار یہ ہے منطق کہ راہ حق میں ہو اللہ کی تو جیت تمہاری ہے، جیت تمہاری ہے۔ مقام معظم رہبری روزانہ یہی تلقین فرماتے ہیں کہ جبہ مقامت ہارا نہیں ہے، جبہ مقامت کے لیے ہار نہیں ہے، جبہ مقامت ختم نہیں ہوا، جبہ مقامت ضعیف نہیں ہوا، جبہ مقامت، یہ کیوں؟ اس لیے کہ منطق توحید ہے، منطق توحید میں ہار نہیں ہے، ہار نہیں ہے، جیت ہی جیت، جیت۔ عہد الحسنین، جب ہمارا عقیدہ یہ کہ شہید ہوں تو زندہ رہے، غازی بنے تو عہد الحسنین، اور جو عہد الحسنین پہ پہنچے جیت ہے، جیت ہماری ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، جو صالحین علماء جا چکے ہیں ان کے راہ کو، ان کی منش کو زندہ رکھیں، اور یہ چراغ ہدایت جس سے بصیرت حاصل ہو معاشرے میں، لوگوں کے شبہات، شکوک، شک، وہم، خیالات دور ہوں۔ سب سے بڑی ظلمت یہ ہے، چراغوں کے خاموش ہونے کے جو تاریکیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن وجود میں جو ظلمت اور شکوک اور وہم و خیال سے جو انسان کے وجود میں تاریکی ہوتی ہے اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کو خوارج تک لے جاتی ہے، خوارج تک لے جاتی ہے۔ لہذا کوشش کریں تعلیمات اہل بیت کے ذریعے، عقل کی سیکل کرنے کے ذریعے سے محضر قرآن میں جا کے اپنے وجود کو سیکل کریں، منور کریں۔ اس کو کہتے ہیں عالم بعمل، اس کو کہتے ہیں عالم بے زمان، اس کو کہتے ہیں عالم مجاہد، اس کو کہتے ہیں عالم جو مقاومت کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ روایات ملتی ہے کہ شہید کا مقام یہ ہے، شہید کا مقام یہ ہے، لیکن ساتھ میں وہ روایت بھی ملتی ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی اس سے افضل ہے، اس لیے کہ اسی قلم سے شہید بنتے ہیں۔ اگر عالم کی دی ہوئی معرفت نہ ہو تو شہید کون بنے گا گھر چھوڑ کے؟ کون آئے گا جبہ مقامت پر؟ یہی علماء ہیں، اپنے بیان سے، اپنی روشنائی سے لوگوں کو مجاہد بناتے ہیں، پھر وہ مجاہد شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ عالم کے قلم کی روشنی ہے، یہ وہ عالم کے کربلا
آج زندہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں ملا کے کربلا دیکھیے، جس طریقے سے کربلا میں خیمے جلائے گئے، بچوں کو شہید کیا گیا، مستورات کو بے گھر کیا گیا، ایسے ہی آج کا ظالم، آج کا یزید، آج کا طاغوت یہی کر رہا ہے، آج کا طاغوت یہی۔ لیکن ہم بے حس خنثی ہو گئے ہیں، نہ تڑپ ہے، نہ سوزش ہے، نہ بے خوابی ہے، نہ چہرے پہ آثار ہیں، بے تفاوتی مطلق، اور یہ واقعی خیانت ہے امت اسلامی کی۔ خدا نہ کرے اس میں ہم مبتلا ہوں، خدا نہ کرے۔ کیسے چہرہ دکھائیں امام زمان کو، کیسے چہرہ دکھائیں امام حسین علیہ السلام؟ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حقائق کو شگوفہ کریں، قوموں میں بصیرت لے کر آئیں، مصباح الہدیٰ بنے علماء، سفینۃ النجات بنے علماء۔ مرتبہ نازلہ میں عالم مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجات ہے، جس کے وجود سے نور پھوٹتا ہے، جس کے وجود سے ہدایت پھوٹتی ہے، جس کے وجود سے نجات معاشرے کو ملتی ہے۔ ایسے عالموں کی ضرورت ہے آج، اور میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس مسیر کو، اس منش کو، اس مشرق کو احیا کریں، لے کے چلیں۔ کتنا سخت ہے عزیزو، کتنا سخت ہے عزیزو۔ میں نے کافی جو یہاں پہ دیکھا ہے، واقعی جب بچے کو شہید ہوتے ہوئے ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا سانس ٹوٹ گیا بچے، کتنا سخت ہے، بہت سخت ہے، جگر پھٹنے لگ جاتا ہے، جگر پھٹنے لگ جاتا ہے۔ دیواروں کے نیچے بڑے بڑے بم گرا، میزائلوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ نئی مصیبت نہیں، کربلا میں بوڑھے باپ کے ہاتھوں پہ 4-6 مہینے کا بچہ، میرے یاد ہے کئی مرتبہ سازمان بین الملل میں اس پہ گفتگو ہوئی تھی، حتیٰ ان لوگوں نے اٹھائی ہے، کیا بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ بس اگر انسان کے اندر تھوڑا بھی ضمیر بیدار ہو، ضرور نہیں ہو مسلمان ہو یا مومن ہو، وہ بھی بچوں پہ بولتا ہے کہ بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ لیکن کربلا میں 30,000 کا لشکر بچے، عزیزو، ہم جیسے کل کے ظالم کے سامنے کھڑے تھے، آج بھی ویسی ظالم کے سامنے کھڑے، جی بھائی مقاومت اس کو، لیکن ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ مقاومت، جی بھائی مقاومت، جہادت فی سبیل اللہ قربانی چاہتی ہے۔ سب سے خوبصورت نمونہ قربانی حسین ہے کربلا میں، 18 برس کا کڑیل جوان بھی بھیج رہے ہیں، 32 برس کے عباس بھائی کو بھی بھیج رہے ہیں، اور قیامت تو تب ہو گئی جب آبا کے دامن میں 6 ماہ بچے کو بھی لے کر آؤ۔ اس حسین کے ماننے والے ہیں، اس مجاہد، اس فداکار، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کے ماننے والے ہیں، جس نے کچھ بھی اپنے لیے باقی نہیں رکھا، سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سب کچھ دینا سخت نہیں تھا حسین کے لیے، کہیں پہ بھی حسین کا وہ جملہ نہیں آ کہ میرا دل جل رہا ہے، کہیں پہ بھی۔ علی اکبر شہید ہوئے، ابو الفضل العباس شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، سب حتیٰ علی اصغر شہید ہو گئے، کہیں وہ بیان نہیں کیے جو بیان سکینہ کے رونے کو دیکھ کے کیے۔ میں کہوں گا مولا اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی؟ 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر چلا گیا، 6 ماہ علی اصغر چلا گیا، سارے جوان شہید ہو گئے، اس سے بڑی یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ کربلا میں ایک مصیبت ایسی تھی جس پر میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ یہ وہی بیان ہے کہ ان کے دادا نے فرمایا تھا کہ اگر ایک یہودی عورت کے پاؤں سے کوئی پازیب کھینچے اور کوئی انسان یہ سن کے سکتہ کر کے مر جائے، حق ہے اس کے مرنے کا۔ میں ادھر لے جانا چاہتا ہوں، بس 2 باتیں مسائل کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کبھی اس طریقے کے بین نہیں کیے جب سکینہ خیمے سے باہر آئے،
اور سکینہ بل بلا کے رو رہی ہے. میرے مولا نے فرمایا لا تحرقی قلبی، سکینہ میرے دل کو مت جلا، تیرے رونے سے میرا دل جل رہا ہے. سکینہ خاموش ہو جا. سکینہ بابا کو پلٹ کے کہتی بابا جب تک آپ زندہ ہیں میں نہیں روں گی. لیکن جب جانے لگے امام حسین ابا کے دامن کو تھام کے سکینہ کہتی بابا تسلیم ہو گئے، اب ہم جا رہے ہیں، اب ہمیں چھوڑ کے جانے کا. بیٹا کیا چاہتی ہو؟ بابا ایک احسان ہم پہ کر دو، جانے سے پہلے ہمیں نانا کے مدینے پہنچا دو. ایسا کیا دیکھ رہی تھی سکینہ جو بابا سے یہ تقاضا کر رہی ہے؟ 12 صبح سے یہ دیکھ رہی ہے چچا گئے واپس نہ آئے، بھیا بھائی اکبر کے واپس نہ آئے، سب چلے گئے ہیں. عجب نہیں سکینہ سوچ رہی ہوگی جب بابا نہیں رہیں گے، یہ اشقیہ وہاں نہیں رہیں گے، یہی خیموں میں آئیں گے، کوئی تازیانہ لگائے گا، کوئی نیدا چھینے گا، کوئی تماچے لگائے گا. اے بابا جزاکم ربکم خیر الجزا. سکینہ بار بار بابا سے یہ مقاتل کی کتابوں میں ہے. جب لٹا ہوا قافلہ، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب لٹا ہوا قافلہ یزید کے پاس پہنچا اور جو کمانڈرز تھے ساتھ میں، یزید نے ان کے ساتھ میٹنگ رکھی، پوچھا کہ کوئی خاص داستان ہے، کوئی خاص بات ہے، کہیں پہ تمہیں ترس آیا یا نہیں؟ ایک کمانڈر کہتا ہے کہ کربلا میں مجھے ایک جگہ ترس آیا. کہ وہ کہاں پہ تھا؟ کہ جب حسین آخری بار خیمے سے نکلے 4 سال کی بچی دامن کو نہیں چھوڑی اور یہ بین کر رہی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اے عزیزو، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے بچوں کو کیسے مارا جا رہا ہے، کیسے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن شہادتوں کے بعد پڑھو گے کوئی تماچا نہیں لگا رہا ہے، کوئی تازیانہ نہیں لگا رہا ہے. لیکن ذرا آئیے کربلا میں بابا کے لاشے پہ سکینہ ہے، ارے اٹھانے والا کبھی تازیانہ لگا رہا ہے، کبھی تماچے لگا رہا ہے. سکینہ بین کر رہی ہے اے بابا آپ کی بیٹی سکینہ رخساروں پہ تماچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا تقضائی و تسلیم اللہ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما. خدایا جس مرحوم، جس عالم بزرگوار کے لیے مجلس، یہ ذکر، یہ بزم رکھی گئی ہے، اس کا ثواب اس کی روح تک پہنچا. ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں محشور فرما. ان کے بازماندگان، پسماندگان، عزیز اقربا، اولاد، خصوصاً وہ خلف صالح جو عالم دین ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرما. مرحومین کی مغفرت، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. امت اسلامی کی حفاظت فرما. حیدر کرار کے چاہنے والے جہاں بھی ہوں، جس جگہ پہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا جو جبہہ مقاومت کی نصرت فرما، مظلومین و مستضعفین کی حمایت فرما. حزب اللہ، انصار اللہ، سپاہ پاسداران، اہل حق، جبہہ مقاومت، ان کی حمایت و نصرت فرما. ظالمین امریکہ، اسرائیل، خلیج فارس کے جو قابل ہدایت ظالم نے ان کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. حوزات علمیہ، مزارات مقدسہ، عتبات عالیہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آغام و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا زاہد علی صاحب ابن ابو الحسن صاحب کو ارسال فرما. مولانا حاج زاہد علی ابن مرحوم ابو الحسن کو